الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، عزیز بزرگوں، جمعۃ المبارک شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے جس طرح جمعے کے فضائل و مناقب اور ان میں کرنے والے افعال اقوال ان کا تذکرہ ہوا، اور بعض ایسے امور جن امور سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے ان کا ذکر ہوا۔ آج پھر اسی حوالے سے کہ چند امور ایسے جن کے کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور کچھ امور ایسے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والا شخص اس کی نماز نہیں ہوتی مگر صرف مسجد میں۔ باقیوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو شخص گھروں میں نماز پڑھ لیتا ہے، یا بعض ایسے کہ جو نماز ہی چھوڑ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی تنبیہات وارد ہیں۔ لیکن
مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی مسجد کو آباد نہیں کر رہا، تو یہ اس کے لیے بڑی وعید کہ لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ مسجد میں نماز ادا کر دے۔ مسجد میں نماز ادا کرنا ایک محبوب عمل ہے، اس سے الفتیں محبتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو باہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ تو بڑی محبت رکھتے ہوں اور مسجد میں آ کر ان کی محبت ٹوٹ گئی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان مسجد میں آنے کی وجہ سے ہی محبت ٹوٹی ہو، رشتہ داری ٹوٹی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت اکرام فرماتے ہیں۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے اور دیگر حضرات سے یہ منقول ہے کہ فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اہل اللہ، ولی اللہ، یہی لوگ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح اور ایمان کے جملہ لوازمات اپنانے والے ہی ولی اللہ ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے گویا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ اور اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اہل اللہ ہے اور اللہ والا ہے، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کا اکرام دیں گے۔ پھر پوچھا کیا بتائے مجھے کسی کے گھر مہمان گیا ہو اور اس نے کہا کہ نہیں جی آپ کی مہمان نوازی میں نہیں کر سکتا، کوئی سخی بندہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ حتیٰ کہ دشمن بھی ایسا نہیں ہے، دشمن کے ہاں بھی اگر آپ مہمان نوازی کے لیے جائیں، اگر وہ سخی ہے تو وہ اپنے گھر میں آپ کو اچھی سے اچھی بہترین سے بہترین مہمان نوازی آپ کی کرے گا۔ اور اللہ تو ہم سب کے محبوب ہیں، اور اللہ کو تو بندہ بڑا پسند ہے کہ بندہ جب واپس آ جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ فلاں فلاں عمل، اے اللہ فلاں فلاں عمل مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تو اس پر بڑا ہی شفقت اور رحم کرنے والا ہے کہ جس شخص نے ہر چیز کو چھوڑ کر بڑے گناہ کیے، یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور گناہ بالکل اس سے اجتناب ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے اس سے غلطی ہوگی، بڑی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ہاں بہت سی افعال ایسے ہیں کہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ کہتا ہے اے اللہ فلاں گناہ مجھ سے ہوا ہے، اے اللہ فلاں گناہ مجھ سے ہوا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما، اللہ کو یہ کلمات انتہائی محبوب ہے۔ اللہ کے سامنے یہی گڑ گڑانا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ پکار کا ذکر ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے وعید ذکر کی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے اوپر چھلکے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ان کو بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تم انہیں پکارتے ہو، مجھے کیوں نہیں پکارتے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ساری خلقت کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو جمعۃ المبارک 5 چیزوں کی وجہ سے جو ہے بڑی فضیلت والی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے اتارا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی موت ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے 2 انعامات خصوصی طور پر ذکر کیے۔ ایک یہ کہ ان فی الساعۃ، کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ لا یوافقها، کسی کو نہیں ملتی مگر جو وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اسے دیتے ہیں، سوائے یہ کہ وہ حرام چیز کا مطالبہ نہ کر لے، حرام چیز اللہ سے نہ مانگے، باقی جو اللہ سے مانگتا ہے اس گھڑی میں اللہ رب العزت بڑے زور و شور سے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ تو وہ گھڑی، اس کے متعلق بھی حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے آپس میں فرمایا کہ یہ گھڑی کون سی ہو سکتی ہے؟
تو فرمایا بعض صحابہ اور راجع طور پر یہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین گھڑی جو ہے عصر کے بعد کا ٹائم ہے۔ بعض حضرات نے رائے دی ہے کہ وہ تہجد کا وقت ہے، کہ ان اوقات میں اللہ رب العزت سے مانگا جائے، تو بہترین سے بہترین اوقات ہیں۔ ان اوقات میں اللہ رب العزت سے مانگ کر اپنی جو ہے سب سے زیادہ جو انسان، یعنی آج جو انسان کو اس کا احساس نہیں ہے، کل اس کا احساس ہوگا، اگر کاش دنیا کا ساری چیزیں ہی نہ ہوتی، صرف یہ کہ میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا کہ کاش اللہ میری مغفرت فرما لیتے، تو یہ مغفرت، کامل مغفرت اللہ رب العزت فرما لے، اس سے بڑا اعزاز کسی کو ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم سے جو ہے پھیر دیا، آگ اس سے پھیر دی گئی، اسی طرح جنت میں اسے داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ شخص بڑا کامیاب ہو گیا، یہ شخص بڑا بامراد ہو گیا۔ اللہ یہ کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جمعے کے حوالے سے پچھلے جمعے کو بھی میں نے ذکر کیا کہ جمعے کے دن وہ افعال کیے جائیں، یہ بچے لڑے نہ، بالکل خاموشی اختیار کریں۔ جمعے کے دن یعنی بہت سے افعال انسان کو سر انجام دینے چاہیے۔ ایک فعل یہ ہے کہ انسان صبح کے وقت انسان باجماعت نماز پڑھے مسجد میں، اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس میں انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے کوئی انعام ہی نہیں ہے، انعام تو اللہ رب العزت کا بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حکم اس پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے 5 وقت، اللہ رب العزت کی خاطر 5 وقت کی نماز انسان نے پڑھنی ہے، اور اس میں کسی لحاظ سے اللہ رب العزت نے معافی بھی نہیں رکھی، اس لیے کہ جہنمیوں کے متعلق اللہ رب العزت فرمائیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے بتاؤ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جہنم کوئی عام دنیا کی آگوں کی طرح آگ نہیں ہے، دنیا کی سزاؤں کی طرح سزا نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اسے دور کرے، اور ایسا عذاب ہے کہ جو عذاب کسی انسان نے اسے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا سخت عذاب بھی اللہ دے سکتے ہیں۔ اور اس قیامت کے متعلق اللہ رب العزت نے صرف قیامت کی جو ہولناکی ذکر کی ہے، وہ قیامت کی ہولناکی کا 20واں حصہ بھی اگر انسان سمجھے کہ یعنی جو قیامت کی ہولناکی 20واں حصہ ہو جائے اور جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں 100% ہو جائے، پھر بھی جو ہے یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے بنسبت قیامت کے دن کی ہولناکی کے، اور قیامت کے دن کی ہولناکی کے 25 نام اللہ رب العزت نے ذکر کیے، ایک ایک نام میں اللہ رب العزت نے اس کی ہیبت بیان کی ہے کہ قیامت بڑی ہیبت والی ہوگی، بڑی ایک ہیبت ناک چیز ہوگی، اور اس کی انتہائی اللہ رب العزت نے مذمت بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ساتھ اس دن ملاقات ہوگی، وَيَقُولُ کافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا اے اللہ کاش میں مٹی سے مٹی ہو جاتا لیکن یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ایسا سخت دن اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، لیکن قیامت کے بعد جو احوال جہنم کی اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں وہ جو ہے اللہ رب العزت نے انتہائی ہیبت کے ساتھ ذکر کیے ہیں، وہ بنسبت قیامت کے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قیامت کے احوال کا زیادہ سے زیادہ جو ہے تذکرہ ہو، زیادہ سے زیادہ موت کا تذکرہ ہو، اس لیے کہ موت کا تذکرہ ایمان کو بڑھاتا ہے، قیامت کا تذکرہ ایمان کو بڑھاتا ہے، اور ڈرنا یہ سب سے بڑا فعل ہے۔ ڈرنا اللہ رب العزت نے تقریباً 8 باروں میں، آخری 8 باروں میں زیادہ تر احوال اللہ رب العزت نے آخرت کے رکھے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، صرف اور صرف ڈرنے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ رب العزت سے ڈرے گا اتنا وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے گا، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے گا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی کے دل میں ہیبت ہے اللہ کی، اے اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں، کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ یہ جو ہے کسی بھائی کا جائز حق، یعنی کسی سے جو ہے چند ایسے پیسے جو پیسے اس کی رضامندی کے ساتھ بھی اگر اس کے سامنے بھی لے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کی بغیر مرضی کے وہ اسے اٹھا لے،
اور پھر کہیں کہ جی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ہیبت ہی ایسی چیز ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر اس کے بھائی کے سامنے سے اگر کوئی چیز اٹھا کر بھائی اسے بالکل منع نہ کر دے، لیکن ان افعال سے بھی وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ اگر تو نے اس وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو جو ہے کیا ہوگا میرا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اسی وجہ سے روئے، ان تعذبہم فانہم عبادک، ایک لفظ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ اگر تو نے ان مخلوقات کو عذاب دے دیا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، صرف اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات روئے۔ یہ ڈرنا ہی ہے، یہ کامل تقوی ہی ہے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا۔ تقوی کا معنی بھی ڈرنا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ڈرے، اور جب اللہ رب العزت سے ڈرے گا تو اپنے افعال کو، اپنے کردار، اپنے اقوال کو صحیح معنوں میں ادا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی نصیب فرمائے۔ جمعے کے دن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ خطبے کے دوران کسی لحاظ سے، جس طرح پچھلے جمعے ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی لحاظ سے اگر کسی شخص نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ خاموش رہیں تو اس نے بھی لغو بات کہی ہے۔ اسی طرح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مس الحصا، جس نے کنکریوں کو چھوا، کیونکہ پہلے زمانوں میں کارپیٹوں کا زمانہ نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کنکریوں پر نماز پڑھتے تھے، کنکریوں پر ہلکی سی، اس طرح انسان زمین سے ہلکی سی کنکری اٹھا لیتا ہے، اس طرح کرتا ہے، پھینک دیتا ہے، یہ انسان جو ہے کبھی کبھی کر لیتا ہے، لیکن من مس الحصا فقد لغا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام خطبہ دے رہا ہوں، اس حالت میں اگر تم نے کنکریوں کو بھی چھوا تو یقیناً آپ نے لغو کام کیا۔ ایسے کاموں سے انسان بالکل اجتناب کرے۔ خطبے کے دوران صحیح معنوں میں غور و فکر کے ساتھ کہ انسان جو ہے صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے ان کلمات کو، ان الفاظ کو سنے، اور پھر جو ہے اس کے بعد نماز ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام آ جائے اور امام بیٹھے اس کے بعد باتیں جو ہے مکمل طور پر اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں۔ اور اس کے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا میں بھی یہی بات ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ دو افعال یہی ہیں، اور یہاں بھی یہی بات ہے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے تو باجماعت صبح کی نماز ہونی چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار ہونے چاہیے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم کا سیکھنا ہونا چاہیے، سکھانا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزوں میں سے پہلے چیز یا تو قرآن سیکھو یا سکھاؤ، یا جو ہے ان دونوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، اگر خدمت بھی نہیں کر سکتے ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، 5ویں نہ بنو، اس لیے کہ اگر 5ویں بنو گے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے پھر جہنمی ہی ہوگے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنمی ہونے سے بچائے۔ اسی طرح خطبے کے دوران بات کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات میں فرمایا کہ جو ایسے باتیں کرتا ہے اللہ اس پر مہر لگا لیتے ہیں، اور وہ مہر لگا لیتے ہیں جباریت کی مہر۔ اسی طرح جمعہ چھوڑنے کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 3 جمعے متواتر چھوڑ لیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا لیتے ہیں، پھر اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ چھوڑا اللہ اسے منافقین میں اس کا شمار فرما لیتے ہیں۔ تو جمعے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جتنے افعال اللہ رب العزت کے ہیں خصوصاً فرائض، اس میں کسی لحاظ سے کمی نہ کرے، کوشش کی جائے جمعے والے دن جمعے کے لیے وقف ہو کہ زیادہ سے زیادہ میں اللہ کی عبادات کروں گا۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ عبادات کرنے والا بنائے۔